ہمارے نوجوان بھائی کا سوال یہ ہے کہ جہیز لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں جواب یہ دیا استفتی قلبک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے قلب سے فتویٰ لو. آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے بتائیے، آپ خود بتائیے. ہے تو ان کو مت دیکھا. جہیز کے معنی ہیں عربی میں، جہیز کہتے ہیں تیاری کو. وجہز بجہازہ آیا ہے، دیکھیے اس کے معنی یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھوا دیا. یہ جہیز اردو میں یہ لفظ استعمال ہوا شادی کی تیاری کے لیے، اور شادی کی تیاری سے جا کر پوری تیاری بیچارے لڑکی کے والد کی رہ گئی، تو سامان تیار کرنا شادی کا. پھر اس کے بعد سے یہ کانسیپٹ بن گیا کہ شادی میں جو سامان ملتا ہے وہ جہیز ہے. یہ سفر کرائی لفظ ایک لیول سے دوسرے لیول، دوسرے سے الفاظ ایسے ہی سفر کرتے ہیں، پھر کوئی خاص معنوں میں مخصوص ہو جاتے ہیں. یہ سوال جو ہے نوجوان کا میرے لیے ہمیشہ ایک سوال بنا ہوا رہا کہ ہمارے علماء اکثر ڈائز بھی اس بات کو بہت اچھے انداز سے پیش کریں کہ یہ ذلت ہے، یہ نکماپن ہے، جہالت ہے، یا اور بھی اس سے برے لفظ بول کے بولیں کہ وہ جہیز مت لو. تو بات کو سمجھ میں آئے کہ جہیز نہیں لینا چاہیے. اور آج سے جہیز کے لیے اور سے جا کے ایک ایسی بھی ہے کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ان کو جہیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے. البتہ ان کو بچی بہت خوبصورت چاہیے. تو اس مسئلے کا حل کیا ہے ہمارے علماء کے پاس؟ اس کا ارشاد فرمائیں. علماء کے پاس نہیں ہے اس کا حل بیوٹی پارلرس میں ایسا بول کے میں اپنی ذمہ داری سے اسٹیپ نہیں کر رہا ہوں، میں بھاگ لے رہا ہوں. دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ جہیز ناجائز چیز ہے، اس کا مطالبہ ناجائز ہے، اور شریعت میں کوئی نظیر یا کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ لڑکی یا لڑکی کے ذمہ داروں سے کچھ مال کا مطالبہ کریں. اور ناجائز چیز سے روکنا چاہیے. لیکن جیسے محفوظ بھائی نے کہا ہے کہ ایک ہماری سوسائٹی میں دوسری عجیب و غریب بیماری پیدا ہو گئی جہیز کے روکنے کے بعد. کسی سے یہ کہا جائے تم ناجائز کام نہ کرو تو وہ یہ کہے کہ میں یہ ناجائز کام نہیں کر رہا ہوں، اس لیے مجھے اس سے بڑھ کر ناجائز کام کی اجازت دیجیے. کسی شخص سے کہا جائے کہ تم شراب نہ پیو، وہ شخص یہ کہے میں شراب نہیں پی رہا ہوں لہٰذا مجھے خنزیر کھانے دیجیے. اب کیا بات ہوئی؟ ایک غلط چیز کے مطالبے سے روکا گیا تو اس سے بڑا غلط مطالبہ کرنا یہ تو بالکل بہت بڑی بددینی ہے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی وہ تربیت کتنی پیاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی بنیادوں پر لڑکی سے رشتہ ہوتا ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر. فاصبر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دین کی بنیاد پر رشتہ کرو گے ہمیشہ خوش رہو گے. تو جو جہیز کی بنیاد پر رشتہ کرتے ہیں وہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سسرال کے غلام ہوتے ہیں، وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں. کب وہ پولیس میں کاروائی کیا بولتے ہیں وہ کیس جو ہوتا ہے ڈیوری کیس کب پڑ جائے گا کیا ہے. اور جو حسن کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں وہ اپنی بیوی کے غلام بن کر زندگی بسر کرتے ہیں. انگلیوں پر نچاتی ہے، دن بھر اپنا کام کراتی ہے اور اس کے بعد سے منمانی کرتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ حسن کی بنیاد پر جب شادی کرتے ہیں تو مرد میں غلامی پیدا ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا دین کی بنیاد پر شادی کرو، فیملی اچھی رہے گی، بچوں کی تربیت اچھی رہے گی، آگے خاندان ترقی کرے گا، خوشحالیاں تم کو ملے گی، آخرت کی کامیابی تم کو ملے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ کیا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اب یہ کہ خواتین جا کے کہنے لگی ہیں کہ ہماری کوئی لسٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، بس لڑکی خوبصورت ہونا چاہیے. تو محفوظ بھائی کا مشورہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گھر کا آئینہ لے جا کے دکھا دینا چاہیے آپ کتنے خوبصورت ہے، پہلے اپنا سراپا دیکھیں آپ.
یا نوشاد کتنے خوبصورت ہے، اپنا سراپا دیکھے. عمل کی خوبصورتی، کردار کی خوبصورتی یہ مطلوب ہونی چاہیے، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ نوجوان جو ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ مستقبل میں وہ اس مرحلے میں نہ پہنچ جائیں. جو خاندان کا سکون ہوتا ہے، جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے، فرما بردار جو اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو اولاد ہوتی ہے، جو ماں ایک پرورش کرتی ہے دینی تربیت کی روشنی میں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ایک واقعہ ہے جس پر میں بلیو نہیں کرتا ہوں، مجھے واقعہ اچھا نہیں لگتا، مگر میں صرف مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ کے شاگرد تھے، وہ کسی حسین خاتون کے دلدادہ ہو گئے، فریفتہ ہو گئے، اور پیچھے پیچھے چکر کاٹنے لگے، خانقاہ ان کا سب چھوڑ دیا. تو بزرگ بڑے پریشان، یہ تو اچھا خاصا آدمی بگڑ گیا، عشق میں مبتلا ہو گیا. انہوں نے، میں یہ واقعے پہ بلیو نہیں کرتا، ایسا اللہ والے ایسا نہیں کرتے، مگر مثال کے طور پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ وہ خاتون کو بیچاری کو جلاب کھلا دیا. جلاب کھلانے کے بعد پچھلے زمانے کی باتیں، وہ موشنز پورا حسن نکل گیا. جب حسن پورا نکل گیا تو اپنے شاگرد سے کہا جا کے مل کے آؤ، اپنی محبوبہ سے مل کے آ کے رائے بدل گئی اس کی، میں حضرت آپ کی خانقاہ میں رہنا چاہتا ہوں. تو فرمایا ہے کہ اس حسن پہ تو مر رہا ہے جو پیخانے میں نکل گیا. اس حسن پہ آپ مر رہے ہیں. میرے پاس ہمارے اسٹوڈینٹس اور بہی خواہ عجیب عجیب ای میلز بھیجتے ہیں، عجیب عجیب ای میل، بہت سے معلومات بھی، بہت سے اچھی چیزیں بھی، بہت کام آتا ہے، آرٹیکلس ہوتے ہیں. مگر ایک ای میل 1 سال 1.5 سال پہلے ایک لڑکے نے بھیجا، وہ ای میل ہے ایک ایسی خاتون کا جو مقابلے حسن میں نمبر 1 آئی تھی. ابھی میں تلاش کروں تو میرے ریکارڈ میں نکل جائے گا. تو جس وقت وہ فرسٹ آئی تھی نمبر 1، اس وقت کی فوٹو اور اب 20 سال 25 سال کے بعد کی فوٹو، دونوں فوٹو بھیجی اس نے. اب دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ وہی عورت ہے. بالکل صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، دیکھنے سے گھن آ رہی ہے. تو جو انتہائی فانی چیز ہے، چند دنوں میں ختم ہو جانے والی چیز ہے، اس چیز کو آپ اپنا ٹارگیٹ بنا رہے ہیں، اور اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں جو آپ کی نسلوں در نسل چلتی چلی جائے گی. ایک بار دیندار نسل ہو جائے گی، وہ نسل پھر اپنی نسل کو دیندار بنائے گی، وہ نسل پھر اپنی نسل کو دیندار بنائے گی. تو ہم لوگ کے پیمانے بدل گئے، یہ ہے مسئلہ. دین جو ہے وہ ہمارے پاس بہت ثانوی ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے پاس اس وقت کیا ہو گئی، وہ جو انتہائی دنیا داری سمجھی جاتی تھی وہ ہمارے پاس ترجیحات میں شامل ہو گئی. وہی جد ابن قیس، رومی عورتوں میں جا کے پریشان ہو جاؤں گا، وہی بس حسن. تو یہ دو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دیکھو ترجیح جو دو وہ دینی کردار کو دو، اس کا جو تم کو فائدہ ہوگا وہ تم اندازہ نہیں کر سکتے. لہذا ترجیح جو دینی چاہیے دینی کردار کو، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں الحمدللہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی. اتنا ارتداد ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ کس بڑی تعداد میں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں. دیندار گھرانوں کی لڑکیاں آرام سے غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں. کیوں؟ وہ یہ کہہ رہی نمبر 1 ہمارا جتنا کوالیفیکیشن ہے اتنا وہ دوسرے لڑکوں مسلم لڑکوں میں نہیں مل رہا. نمبر 2 مطالبے ان کے بڑے لمبے چوڑے ہیں. اگر ذرا پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، تو اس کے معنی شادی 20 سے 25 لاکھ کی کرے. میرے والد صاحب کلرک ہے، میرے والد صاحب معمولی ملازم ہے، کہاں سے ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں فری میں مل گیا کر رہی ہوں. اگر ہے آپ کے پاس بدل دیجئے. کاؤنسلنگ ہو رہی ہے اور گھنٹوں ان سے بات چیت ہو رہی ہے. اور ایک لڑکی جو MBA ہے، سادات خاندان کی ہے، اور اس سے 40-45 منٹ کی میری گفتگو ہے. اس میں خیر وہ بہت سنبھل کے تھی اور سنبھلی بھی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو گجراتی کام کر رہے ہیں لڑکے، وہ لڑکے کہتے ہیں تمہاری سوسائٹی تمہاری قیمت نہیں دے رہا ہے نا، ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہاری قیمت دیں گے. اچھی نوکری کرو گی تم، اچھا کھاؤ گی پیو گی، آزادانہ زندگی گزارو گی، ہر خوشی ہم دیں گے،
करो तुम हमसे शादी। अगर तुम ये बोलते हैं इस्लाम, तो ठीक है हम कलमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे शादी। वो एक मरतबा कलमा पढ़ लेता है, वो बाद में फिर वो अपनी जिंदगी पे रहता है। लेकिन किस तरह कैप्चर कर रहे हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक साजिश है और वो साजिश बहुत इस वक्त हिंदुस्तान में गहरी होती जा रही है। स्मार्ट फ्रेंड्स की उसका नतीजा क्या निकल रहा है, ये सारी चीजों को बहुत गौर करने की जरूरत है। जो बहुत नजी मजलिसों में बात करने की चीजें हैं, खुल के नहीं बयान की जा सकती। बहुत आजमाइशी दौर से हम गुजर रहे हैं, लिहाजा हमारे बड़ों से, और नौजवान बहुत अच्छे हैं महफूज भाई, नौजवानों से शिकायत नहीं है, वालिदैन करते मसला, समझिए आप। ये जहेज ये वो नौजवान तो ये साफ कहते हैं कि हम जो भी अब्बा अम्मी करें हम बागी, हम भी अब भाई बेचारों को जहन्नम में ढकेल देते हैं। ये है मुसीबत। बड़ों से गुजारिश है कि दीनदारी को हम लोग आम करें और लेन देन की भी जरूरत नहीं, खूबसूरती की भी शर्त न लगाएं। सीरत किरदार खूबसूरत आती है, उसके बाद सास को नचाती है, क्या फायदा। खूबसूरत बहू को लेके आए थे, खुद उनका जीना दोबार कर देती है। अच्छा लड़के यही कहते हैं अम्मी आप ही तो लाए थे पसंद करके, मैं लाया क्या? आप लाए थे ना, आप सौ बैठे हुए हैं सबसे आपका क्या काम है, आपका काम नहीं है। ये मत करिए आप, वही यहाँ पे एक से बढ़कर एक है। बच्चे इसीलिए अबू के सामने मौजूदगी में सवाल, अरे है कि नहीं है इसके वाली बताने इसका मसला हो रहा है। बड़ों से भी गुजारिश है कि हम दीनदारी को अप्रिशिएट करें। इंशाल्लाह वो सूरत आएगी सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने इसी चीज को पेश किया, बड़ों का किरदार क्या होना चाहिए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की शख्सियत में अल्लाह ताला ने बताया कि बड़ों का क्या होना चाहिए। अल्लाह महफूज रखे, जस्ट उसके अपोजिट हमारा किरदार है। क्या पूछते फोन पे, माना रोजाना नमाज को जा रहा हूँ, अरे नमाज को जा रहा तो आप परेशान हो रहे, माना तहज्जुद को उठ रहा, ये उम्र में तो नहीं पढ़ना चाहिए ना। ये हकीकत है, ये सवालात सुनते हैं हम अपने कानों से। बीसियों नेकियां ऐसी हैं जिन पे वालिदैन तशवीश में आ जाते हैं, लड़का क्यों कर रहा या लड़की क्यों कर रही। हाँ, जिसमें एक मसला है भी, गाड़ी छोड़ लिया मौलाना, क्या होगा, इतना जल्दी ऐसा कर लिया तो कैसा रिश्ता आएगा, क्या होगा। कई दीनदारियां ऐसी है जिनको एक लड़का इख्तियार करता है या एक लड़की इख्तियार करती है तो वालिदैन में तशवीश हो जाती है। अप्रिशिएट करना चाहिए ना, हमको ये कहना चाहिए कि बेटे जो नेकी हम नहीं कर सके तुम कर रहे हो, इससे बढ़ के और क्या अच्छी बात होगी। और वही बेहयाई करते हैं, गुनाह करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं तो उस पर पर्दा डालते हैं, उसको निभाने की कोशिश करते हैं और दीनदारी के खिलाफ चलते हैं। सोचिए क्या मेंटेलिटी होगी हमारी, उसके क्या नतीजे निकलेंगे। फिर बड़ों से गुजारिश है वो शादी ब्याह निकाह के मसले में साफ ऐलान कर दे, अगर तुम्हारे वलीमे में अगर दूल्हे ने कहा आएगा ढोल के साथ में नहीं खाऊंगा बेटा वलीमा, देखिए आप एक बार बोल के हिम्मत है तो इंशाल्लाह नहीं आएगा, फिर ढोल बाजा नहीं होगी ये सारी लहूयात। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दिल में सोचते हैं मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, बेटी को तो पुदीने का हार मिल रहा है, तो लागू हो जाते बुराइयां करते हैं।